الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ قابل احترام دینی و میری بھائیوں اور باپردہ خواتین اسلام، آج کے اس درس کا عنوان ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شخصیت اور کارنامے۔ میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں کئی ساری ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کی حیثیت اپنے آپ میں ایک دائرۃ المعارف کی تھی، انسائکلوپیڈیا کی حیثیت جو لوگ رکھتے تھے۔ ان میں کئی ایک نام ذکر کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے سماج کی، معاشرے کی صرف اصلاح نہیں کی بلکہ عالمی پیمانے پر پوری دنیا نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا اور ابھی بھی لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان میں ایک نام شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں جب شرک، بدعات، تصوف، لادینیت جیسے فتنے عام تھے، ایک طرح سے کہہ لیں لوگ گمراہی کی طرف زیادہ جا رہے تھے۔ گمراہ کرنے کے کئی اسباب موجود تھے۔ ایسے وقت میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی علمی خدمات اور جو ہمہ جہتی اصلاحی کام انہوں نے کیا ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ جو بہت سے افکار و خیالات اسلام کے نام پر اسلام کے اندر داخل کر دیے گئے تھے، شیخ الاسلام نے ان تمام افکار و خیالات پر انگلی رکھ کر کے یہ بتلایا کہ یہ سارے افکار و خیالات اسلامی نہیں ہیں، غیر اسلامی ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ میں بہت کم ایسی ہستیاں اور شخصیتیں ملیں گی جنہوں نے تینوں میدانوں میں کام کیا ہو، زبان سے، قلم سے اور میدان میں اتر کر کے دشمنوں سے مقابلہ کیا ہو۔ ان تینوں کے سہارے بہت کم شخصیتیں اسلامی تاریخ میں ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ یا اسلامی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شخصیت ان میں شامل ہو سکتی ہے یا شامل ہے تو سر فہرست شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ جہاں بولنے کی ضرورت پڑی شیخ الاسلام وہاں پر بولے۔ کبھی یہ نہیں سوچا حاکم وقت کے خلاف بول رہا ہوں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا۔ کبھی یہ نہیں سوچا میری یہ بات خود میرے رشتہ داروں کے خلاف ہے، سماج اور معاشرہ کیا کہے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ فلاں کتاب لکھ رہا ہوں، فلاں کتاب کے اندر جو باتیں ذکر کر رہا ہوں اس کے برعکس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد موجود ہے جو ان باتوں کو مانیں گے نہیں، اس کی مخالفت پر لوگ تیار ہو جائیں گے، اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔
میدان میں اترے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، تینوں کے ذریعہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، گویا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی اور اصلاحی خدمات جو ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، روشن چراغ ہیں، ان سے لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کرتے رہیں گے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عظیم محدث تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، مجاہد تھے، مفتی تھے، اور علم حدیث میں گہری معرفت رکھنے والے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی دیوار کا نام ہے جس کا فلانگنا ناممکن تو نہیں لیکن بے انتہا مشکل ہے۔ ابن تیمیہ اسلامی تاریخ کی وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے سارے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، سارے علوم و فنون حاصل کیے، ایک دو علم نہیں۔ مؤرخین کے کہنے کے مطابق شاید صرف ایک علم ایسا تھا جس میں ابن تیمیہ کو مہارت نہیں تھی، وہ ہے علم طب، ڈاکٹری کا علم۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں جتنے علوم تھے اس وقت سارے علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی، سارے علوم میں وہ کامیاب رہے، سارے علوم و فنون کو انہوں نے حاصل کیا۔ اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ظلم، شرک، بدعت کے خلاف کھڑے رہے۔ ابن تیمیہ اپنے آپ میں ایک دائرۃ المعارف تھے، انسائکلوپیڈیا۔ اتنے عظیم یہ انسان تھے کہ اپنے آپ میں دائرۃ المعارف کی حیثیت ان کی تھی۔ بعض دائرۃ المعارف نے، لکھنے والوں نے، پورے خلافت عباسیہ کی تاریخ 25 صفحات پر لکھی، یاد کیجئے گا۔ پوری اسلامی جو خلافت میں جیسے عباسیہ ہے، امیہ ہے، عثمانیہ ہے، تو ایسے ہی پوری خلافت عباسیہ کی تاریخ لکھنے والوں نے 25 صفحات پر لکھی۔ اور جب ابن تیمیہ کی سیرت یا ان کی تاریخ لکھنے بیٹھے تو 40 صفحات پر لکھی۔ آپ غور کریں، پوری خلافت عباسیہ میں 37 حکمراں یا بادشاہ گزرے ہیں، اور یہ پوری خلافت عباسیہ جو ہے 600 سال پر محیط ہے۔ 600 سال کی تاریخ، 37 حکمرانوں کی تاریخ بعض دائرۃ المعارف نے 25 صفحات میں سمیٹ کر کے رکھ دی، لیکن جب ابن تیمیہ پر انہوں نے قلم اٹھایا تو 40 صفحات ہو گئے۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے اسلامی تاریخ کی۔ کل عمر 67 سال انہیں ملتی ہے، 67 سال یہ زندہ رہے، لیکن اسلام کی وہ عظیم خدمت انہوں نے انجام دی کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس قدر اسلام کے بے باک سپاہی تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری تعلیم فقہ حنبلی پر حاصل کی تھی۔ گھرانہ جو تھا، یا ہم اس کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 661 ہجری میں ہوئی۔ 661 ہجری میں دمشق کا ایک علاقہ حران کے نام سے ہے، اسی علاقے میں ابن تیمیہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے، حران کے۔ جب ابن تیمیہ 6 سال کے ہوئے، تاتاریوں کا حملہ شروع ہوا، لوٹ مار انہوں نے شروع کی، تو پھر ایسی شکل میں ابن تیمیہ کا پورا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے دمشق آ جاتا ہے۔ دمشق، یہیں پر ان کا پورا خاندان ٹھہر جاتا ہے۔ یہ پورا گھرانہ علمی گھرانہ تھا، مکمل طور پر علمی رنگ میں یہ پورا گھرانہ
رگا ہوا تھا 7 یا 8 پشت سے اہل علم کا گہوارہ رہا ہے ابن تیمیہ کا گھر۔ معمولی بات ہے، 7-8 پشت لگاتار علماء ہی علماء پیدا ہوتے رہے۔ اگر ان میں غور کریں گے تو ابن تیمیہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، ان کے والد اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، ان کے دادا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اور پھر آگے چلے جائیں یعنی سارے لوگ اپنے وقت کے ممتاز بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے ان کے خاندان کے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ذہبی یاد کر لیجئے ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ابھی آگے ذکر آئے گا۔ امام ذہبی اپنے وقت کے بہت بڑے مؤرخ تھے، تاریخ کے لکھنے والے جانکار تھے۔ انہوں نے ابن تیمیہ کے والد کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محقق تھے، بہت سے علم پر انہیں عبور حاصل تھا، مہارت رکھتے تھے، جانتے تھے، اور وہ ہدایت کے روشن ستاروں میں سے تھے، مگر چاند اور آفتاب کے نور کے آگے یہ مکمل طور پر نمایاں نہ ہو سکے۔ ایک طرف چاند کی روشنی، ایک طرف آفتاب، ان دونوں کے بیچ میں ابن تیمیہ کے والد پڑے، اس وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں یہ ابھر نہیں سکے۔ کیسے؟ ایک ابن تیمیہ کو چاہے چاند کہہ لیجئے، اور ابن تیمیہ کے جو دادا ہیں ان کو آفتاب کہہ لیجئے۔ اب چاند اور آفتاب کے بیچ میں ابن تیمیہ کے والد پڑے۔ جو علمی مقام ابن تیمیہ کا تھا اور جو علمی مقام ابن تیمیہ کے دادا کا تھا، وہ علمی مقام ابن تیمیہ کے والد کا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں تھے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان سے بھی بڑے عالم میں ان کے دادا کا شمار ہوا، بیٹے کا شمار ہوا، اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ ابھر نہیں سکے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی کے زمانے سے دینی علوم سے بے انتہا محبت تھی، بہت رغبت تھی ابن تیمیہ کو دینی علوم سے۔ چھوٹے سے تھے، بچپنے ہی سے انہوں نے حدیث کی کتابیں حفظ کرنی شروع کر دی تھی۔ مسند حمیدی یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کئی ایک حدیث کی کتابیں انہوں نے بچپنے ہی میں حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ آج تو 40 سال کے بعد بھی، 50 سال کے بعد بھی آپ کتنے سارے علماء سے پوچھ لیجئے، کوئی ایک حدیث کی کتاب یاد ہے نہیں یاد ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپنے ہی میں کئی ساری حدیث کی کتابیں حفظ کر لیا تھا۔ 200 سے زائد اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، 200 سے زائد اساتذہ کی ان کی تعداد ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، علم سیاست، تاریخ، اصول حدیث، اصول فقہ، نحو، صرف، علم منطق، علم کلام اور دیگر جو علوم تھے اس وقت، سارے علوم کی باریکیوں سے یہ مکمل طور پر واقف تھے، سارے علوم انہیں حاصل تھے۔ سارے علوم میں سے کسی کے بارے میں آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ جواب دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اتنی کتابیں انہوں نے مطالعہ کر رکھی تھی کہ لوگ جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو حیران رہ جاتے، ان کے زمانے کے لوگ، اور آج تک دنیا حیران ہے۔ یعنی جو کتابیں لوگوں کو ملتی نہیں تھی آسانی کے ساتھ میں، ان ساری کتابوں کو ابن تیمیہ نے پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا۔ اور کمال ابھی ان کے حافظے کا ذکر میں آگے کر رہا ہوں، حافظہ کتنا ٹھوس تھا۔ وہ ساری کتابیں انہوں نے مطالعہ کی اور ساری کتابیں ان کو یاد ہو جاتی تھی، اور جب وہ کتاب لکھنے بیٹھتے تھے تو مکمل لائن، فلاں کتاب میں یہ عبارت ہے اور یہ کہنے والے یہ ہیں، سب کچھ ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ جو بھی کتاب ایک مرتبہ پڑھی وہ پوری کتاب ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔
جب بھی انہوں نے لکھا اس کتاب کا مکمل حوالہ دیتے تھے. فلاں کتاب میں امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، سفیان ثوری نے، سفیان بن عیینہ نے، مجاہد نے، قتادہ نے، ابن عباس نے کیا کیا بات کہی ہے. نام کے ساتھ میں لکھتے تھے بات، ایسا نہیں ہے، نام کے ساتھ میں لکھتے تھے. حال ان کے پاس کوئی کتاب نہیں کھلی ہے. کمال یہ ہے کہ سب کچھ یاد ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر میں انہیں بے انتہا رغبت تھی. بعض لوگوں نے لکھا ہے تقریباً 100 تفسیر کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کر رکھا تھا. 100 تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا. اور یہ بھی بات ذکر کی جاتی ہے کہ کوئی آیت اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اس آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے کئی تفسیر کی کتابیں یہ کھولتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. اور اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا مسجد میں جاتے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے، مجھ کو بھی قرآن کریم کے سمجھنے کا علم عطا فرما دے. کئی کتابیں پڑھ لیا. آج لوگ دیکھیں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں تفسیر کی، زیادہ سے زیادہ احسن البیان، اور اگر علماء ہے تو اور بھی کچھ کتابیں پڑھ لیا. لیکن وہ کئی تفسیر کی کتابیں پڑھ لیتے، اس کے بعد بھی اگر اس آیت کا معنی نہیں سمجھ میں آتا تھا تو مسجد میں جا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اس آیت کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ سمجھا دے. 21 سال کے تھے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. 21 سال کی عمر میں، 21 سال میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. والد اپنے وقت کے عالم تھے، لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے. اب والد کی جگہ پر بیٹا بیٹھتا ہے مسجد میں. والد جس جگہ پر کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو شرعی علوم پڑھایا کرتے تھے، اب 21 سال کا بیٹا وہاں پر بیٹھ رہا ہے اور لوگوں کو شرعی علوم پڑھا رہا ہے. کمال یہ ہے کہ ان کی مجلس میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آ کر کے بیٹھ رہے ہیں. آج تو وہ ماحول ہی نہیں رہ گیا. اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے کچھ علم عطا کر دیا تو وہ کہے گا میں کیوں جا کر کے وہاں بیٹھوں، ان سے علم حاصل کروں. لیکن ابن تیمیہ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، ان کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے تھے، ابن تیمیہ کے علم سے استفادہ کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ابن تیمیہ نے کی اور ایسی باریکیاں ذکر کی، ایسی معلومات لوگوں کو دی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو ہم جانتے ہی نہیں تھے، کسی نے ہم کو بتایا ہی نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں. انسان کا مطالعہ جتنا وسیع ہوتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے، اسی اعتبار سے وہ اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے. مثال ذکر کرتا ہوں ایک اور، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین اور سب سے پہلے وزیر تعلیم امام الہند علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری ایک کتاب پر لکھی ہے. ام الکتاب کے نام سے شائع ہے. صفحات بالضبط یاد نہیں، لیکن 250 یا پھر 300 صفحات پر ان کی وہ پوری تفسیر ہے. صرف کس صورت پر؟ سورۃ الفاتحہ پر. کوئی کہے گا 250-300 صفحات میں کیا، لیکن نہیں، وہ علم جب دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے نا، مطالعہ جب انسان کا وسیع ہوتا ہے تو ایک سے ایک باتیں نکلتی جاتی ہیں. یہ بھی بات اس کے اندر ہے، یہ بھی بات اس کے اندر ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ امام الہند ابوالکلام آزاد ہیں اور وہ اپنے وقت کا شیخ الاسلام ہے، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو سارے علوم پر اپنے وقت کے مہارت حاصل ہے. جامع مسجد میں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں ان کے پاس کتنا علم تھا تفسیر کا. کہتے ہیں مورخین سورہ نوح کی تفسیر کئی سال میں ختم کیا تھا.
سورہ نوح کی تفسیر ہم ابھی بیٹھے احسن البیان لے کر کے بیٹھے، 1 گھنٹے میں ختم کر دیا، تفسیر پڑھ لیا گیا سمجھ میں۔ سورہ نوح کی تفسیر ہر جمعہ کو عصر کے بعد کرتے ہیں، کئی سالوں میں جا کر کے ختم کیا، یعنی ایسی ایسی باریکیاں ان آیتوں سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو حیان اپنے وقت کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے جب ابن تیمیہ کو دیکھا سامنے سے کہ یہ ابن تیمیہ ہے، تو کہا میری آنکھوں نے ابن تیمیہ جیسا ماہر کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے وقت کا اتنا عظیم انسان ابن تیمیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ابن تیمیہ جیسا اپنی آنکھوں سے کسی کو اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اتنا عظیم الشان انسان اور اتنے سارے علوم پر مہارت رکھنے والا یہ انسان اپنے وقت کے، اب آئیے کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں، بہت شاندار ابن تیمیہ کے حوالے سے واقعات۔ اپنے وقت کے ایک نحوی ہیں سیبوی کے نام سے، سیبوی کے نام سے مختلف علوم میں جو انہیں مہارت تھی، صرف یہ بات نہیں ہے، مثال سے دیکھیے، سیبوی اپنے وقت کے نحو میں امام مانے جانے والے ہیں، امامت کا مقام ان کو حاصل ہے، بہت بڑے عالم ہیں سیبوی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب پڑھی، قرآن کے سلسلے میں ان کی کتاب سے 80 غلطیاں نکالی۔ کتنی غلطیاں نکالی ابن تیمیہ نے؟ امام وقت کی کتاب میں 80 غلطیاں نکالی سیبوی کی کتاب میں۔ ابو حیان کو سیبوی سے بہت محبت تھی، بہت عقیدت تھی، اور جب انسان کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو اس کی صرف خوبیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، اچھائیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، خامیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ انسان کو کسی سے عقیدت ہو جائے، کسی پیر سے، ولی سے، تو نہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں وہ، کیسے آپ کہتے ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں؟ تو ان کو ان سے عقیدت تھی، تو کہا نہیں۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 80 غلطیاں نکالی اور وضاحت بھی کی 80 غلطیوں کی، لیکن ابو حیان ان سے ناراض ہو گئے، پوری زندگی ناراض رہے کہ سیبوی کی کتاب میں کیوں آپ نے اس طرح کی بات کی کہ 80 غلطیاں ہیں۔ یہ تو بات تھی علم نحو کے حوالے سے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں کہ تاریخ میں ابن تیمیہ کو کتنا علم تھا۔ تاریخ کو دماغ میں محفوظ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ 701 ہجری میں بعض یہودیوں نے یہ بات اٹھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے بعد میں یہ اعلان کر دیا تھا یہودیوں سے جزیہ اب نہیں لیا جائے گا۔ 701 ہجری میں بعض یہودی آ کر کے مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے یا نائب حاکم، اس سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس موقع پر اعلان کیا تھا کہ اب فتح خیبر کے بعد جزیہ نہیں وصولا جائے گا یہودیوں سے، اور ان یہودیوں نے وثیقہ ایک نکالا تھا، نہ جانے کہاں سے ڈھونڈ کر کے ایک وثیقہ نکالا، کاغذ نکالا، اس وثیقے پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا سگنیچر تھا، دستخط، اور لکھنے والے کا نام تھا علی بن ابی طالب۔ یہودیوں کا کہنا تھا حاکم وقت سے آپ ہم سے جزیہ نہیں لے سکتے ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم سے جزیہ نہیں لے سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے معافی کا اعلان فرما دیا تھا فتح خیبر کے موقع پر، اور یہ دیکھو کاغذ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ حاکم وقت بہت پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حاکم وقت نے جو اس شہر کے حاکم تھے یا نائب حاکم تھے، انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کو اپنے پاس بلایا، بڑے بڑے علماء، فقیہ، محدث اور اسی طریقے سے قاضی، سارے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو ذرا، یہ جو لوگ یہودی
وثیقہ دکھا رہے ہیں کاغذ، کیا یہ واقعتاً اللہ کے رسول کے زمانے کا ہے یا پھر جھوٹا وثیقہ ہے؟ یہ انہوں نے اپنے طرف سے لکھ لیا ہے۔ اس کو دیکھو ذرا، اپنے وقت کے شیخ الاسلام کہلانے والے بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے فقیہ جمع ہوئے، سب نے دیکھا لیکن رد کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اتنا علم چاہیے نا رد کرنے کے لیے۔ سب نے دیکھا لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 یا 12 اسباب ذکر کیے کہ یہ جھوٹا وثیقہ ہے، ان لوگوں نے اپنے طرف سے لکھا، جھوٹا ہے یہ، اور میں ایسے نہیں کہتا ہوں، میرے دماغ میں پوری تاریخ ہے، 11 یا 12 اسباب میں ذکر کر سکتا ہوں۔ 2 اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو اس پر گواہ کے طور پر سعد بن معاذ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ سعد بن معاذ کا نام لکھا ہوا ہے، اور خیبر سے 2 سال پہلے سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے۔ دیکھا آپ نے، 2 سال پہلے سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے فتح خیبر سے، اور اس پر سعد بن معاذ کا نام لکھا ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ 2 سال پہلے انتقال ہوا اور نام کس کا لکھ رہے ہیں؟ سعد بن معاذ کا۔ پکڑ لیے گئے کہ نہیں پکڑ لیے گئے؟ چوری ان کی پکڑی گئی۔ ایک سبب تو یہ ذکر کیا۔ دوسرا سبب یہ ذکر کیا ابن تیمیہ نے کہ اس پر لکھنے والے کا نام ہے علی بن طالب۔ کیا نام ہے؟ لکھنے والے کا نام ہے علی بن طالب۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے علی بن ابی طالب۔ کیا ہونا چاہیے؟ علی بن ابی طالب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت علی سے اس طرح کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کئی سارے اسباب ابن تیمیہ نے ذکر کیے۔ اس کے بعد میں یہودی شرمندہ ہوئے، ناکامیاب ہوئے اپنے مقصد میں، اور واپس چلے گئے، اور حاکم وقت نے ان پر جزیہ لگا دیا کہ تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے کہہ لے جہاں سارے لوگوں کے چراغ گل ہو جایا کرتے تھے، جن آدھیوں کے سامنے، وہاں پر ابن تیمیہ اپنا چراغ روشن کرتے تھے، وہاں پر ابن تیمیہ کھڑے ہوتے تھے، ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ جہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء خاموشی اختیار کر لیتے تھے، کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ ابن دقیق العید ابن تیمیہ کے سلسلے میں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب میں ابن تیمیہ کے پاس بیٹھا ایک بار ان کی محفل میں ان کے ساتھ، تو ایسا لگا مجھے کہ یہ ایسی شخصیت ہے جن کے سامنے سارے علوم موجود ہیں، ایسے سارے علوم ایسے رکھے ہوئے ہیں، حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور نہ جانے سارے علوم ایسے رکھے ہوئے، سب ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں سارے علوم کہ ابن تیمیہ مجھے بلائے، مجھے بلائے، مجھے بلائے۔ تو سارے علوم ان کے سامنے، جو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کی شخصیت۔ اچھا، حافظہ ان کا دیکھ لیتے ہیں۔ حافظہ، قوت حافظہ، اور اسی طریقے سے ذہانت ان کی کیا تھی؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام تھا، اکرام تھا، رحمت تھی۔ حافظہ بہت مضبوط پایا تھا، سریع الحفظ تھے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ یاد کر لینے والے تھے، اور یاد کر کے دماغ میں محفوظ کر لینے والے تھے۔ دونوں چیزیں تھیں ان کے یہاں، بہت تیزی سے یاد کرتے تھے، اور جو یاد ہو جاتی تھی وہ دماغ میں محفوظ رکھتی تھی۔ اب وہ ابن تیمیہ کے دماغ سے وہ چیز نہیں نکل سکتی ہے۔ کتابوں کی کتابیں ان کو یاد ہیں، کئی ساری مثالیں محدثین نے یا تاریخ نگاروں نے ذکر کی ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ابن تیمیہ کے سلسلے میں کہ ابن تیمیہ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی کتاب پڑھ لیتے تو انہیں یاد ہو جاتی تھی، اور اس کی عبارت اپنی کتابوں میں اپنے حافظے سے نقل کرتے تھے، پوری عبارت اپنے حافظے سے نقل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ساری کتابیں جیل کے اندر لکھی۔ کہاں لکھی؟ جیل کے اندر۔ ابھی تو وہ بات نہیں آئی قید خانے والی، ابھی تو حفظ پر چل رہے ہیں۔
حافظہ ان کا کتنا ٹھوس تھا، کئی ساری کتابیں جیل کے اندر لکھی۔ جیل کے اندر کون سی لائبریری ہوتی، کتنی کتابیں ہوتی ہے؟ کوئی کتاب نہیں، کوئی لائبریری نہیں، لیکن سب لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے؟ سب مطالعہ جو پہلے کر لیا نا، سب کچھ یاد ہے، سب کچھ یاد ہے۔ اور آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ کسی کی بات یاد ہو جائے، ایک ہوتا ہے کہ اس کی بات نام کے ساتھ میں یاد ہو جائے، یہ اور مشکل کام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی الصارم المسلول، یعنی جو اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کرے اس کا کیا حکم ہے۔ آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے ان کی وہ کتاب۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اقوال ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے کہ انہوں نے یہ کہا، اس میں نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں یہ رائے امام شافعی کی ہے، یہ رائے احمد بن حنبل کی ہے، یہ رائے سفیان ثوری کی ہے، یہ رائے سفیان بن عیینہ کی ہے، یہ رائے قتادہ کی ہے، مجاہد کی ہے، یعنی نام کے ساتھ میں سب کے نام ان کو یاد ہیں، اور ان کی بات بھی ان کو یاد ہے، اور اپنی کتاب میں سب لکھتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے حافظے کے حوالے سے دوسرا واقعہ یہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک بار ان کے والد تفریح کے لیے نکلنا چاہتے ہیں گھر سے، ہے نا، جیسے آج بھی والدین سنڈے ہے کوئی اور دن ہے تو کہتے ہیں چلو فیملی کے ساتھ میں گھوم آتے ہیں۔ تو ان کے والد ایک دن ایسے نکلنے والے تھے تو ابن تیمیہ سے کہا تم بھی چلو۔ ان کا نام اصلاً جانتے کیا؟ ان کا نام اصلاً احمد، ابن تیمیہ کا اصلاً نام کیا ہے؟ احمد ہے، لیکن نام کوئی نہیں جانتا، ابن تیمیہ ہی کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ تو والد کہتے ہیں ابن تیمیہ تم بھی چلو۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جائیے گھوم لیجئے، جب تک آپ لوگ گھوم کر کے آئیں گے تب تک میں کچھ پڑھائی لکھائی کر لوں گا، مطالعہ کر لوں گا۔ ابن تیمیہ کے گھر والے گھومنے کے لیے گئے سیر و تفریح کے لیے۔ شام کو جب واپس آئے تو والد صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، تم کہہ رہے تھے کچھ مطالعہ کر لوں گا، یاد کر لوں گا، تو کیا یاد کیا؟ انہوں نے کہا یہ کتاب ہے، دیکھو یہ کتاب میں نے پوری پڑھ لی، سب کچھ یاد کر لیا، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو اس کتاب سے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ بیٹا امتحان لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا تم نے پڑھا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد یعنی عبد الحلیم نے اس کتاب سے ان سے پوچھا، اور جو کچھ پوچھا سب بتایا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ پوری کتاب سنا ڈالی اپنے والد کو، پوری کتاب سنا ڈالی ایک دن میں، جو بھی کتاب میں صفحات رہے ہوں لیکن مکمل سنا دیا۔ اس کے بعد میں اسے عظیم باپ نے اپنے عظیم بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے حاسدین کے شر سے، اتنا بڑا دماغ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم سے حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے، غلط نگاہوں سے دیکھنے والے بھی بہت ہوں گے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ان کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بار حلب سے ایک شیخ آتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ جس لڑکے کا حافظہ بہت مضبوط ہے، وہ آتے ہیں تختی پہ کچھ حدیثیں لکھتے ہیں، ابن تیمیہ ایک بار پڑھتے ہیں، ساری حدیثیں ان کو سنا دیتے ہیں، پھر کچھ حدیثیں لکھتے ہیں، ابن تیمیہ ایک بار پڑھتے ہیں، پھر شیخ کو ساری حدیثیں سنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں شیخ حلبی کہتے ہیں آخر میں امتحان لینے کے بعد میں، اگر یہ لڑکا زندہ رہا، ابھی بچے تھے، بڑے آدمی نہیں ہو گئے تھے، ابھی بچے تھے، انہوں نے اصل بات میں جو عظیم دماغ والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے دماغ سے، قوت فیصلہ سے یہ بات جان لیتے ہیں کہ اس بچے کا فیوچر، مستقبل کیا ہوگا، روشن ہے یا اندھیرا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اپنے وقت میں کسی اونچے مقام پر یہ ضرور پہنچے گا، اور تاریخ نے فیصلہ بھی کیا کہ اپنے وقت کے یہ کیا بنے، محدث، مجدد تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابن تیمیہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے دین کی تجدید کرنے والا۔ ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین ایک مجدد کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور اپنے زمانے کے ابن تیمیہ تھے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے دین کے اندر جو بدعتیں، گمراہیاں، شرکیہ باتیں جو لوگ داخل کر دیتے ہیں، گمراہ لوگ
ان تمام کا صفایا کرتا ہے یہ مجدد، اور خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں ایک یہودی رہتا تھا، راستے میں پڑتا تھا یہودی کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی بچہ اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس سے اسلام کے خلاف سوالات کرتا تھا، یعنی اسلام کے اندر کہتا تھا یہ غلطی ہے، یہ ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ تو ابن تیمیہ سے ایک بار اس نے پوچھ لیا، ابن تیمیہ کا ادھر سے ہوا گزر۔ یہ سارے واقعات جو ہیں نا بچپنے کے ہیں، بڑے نہیں ہوئے ہیں، بچپنے ابھی 21 سال یا اس سے کم ہی ان کی عمر ہے۔ ابن تیمیہ کا ادھر سے ہوا گزر، یہودی نے سمجھا کہ یہ لڑکا بھی عام لڑکا ہے، عام لڑکا یہ بھی ہے۔ ابن تیمیہ سے سوال کر لیا اس نے، ابن تیمیہ نے منہ توڑ جواب دیا، وہ خاموش ہو گیا یہودی۔ اگلے دن پھر معاملہ ہوا، یہودی نے اور کچھ سوچا، ابن تیمیہ کا پھر ادھر سے گزر ہوا، پھر ابن تیمیہ نے اس کو جواب دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، یہودی نے سوال کیا، ابن تیمیہ نے اس کو خاموش کر دیا۔ اس کے بعد اب اس یہودی نے سوال ہی کرنا بند کر دیا، کہا اس سے اب نہیں نپٹ پائیں گے، اس سے اب ہم نہیں جیت سکتے۔ لیکن ابن تیمیہ خاموش نہیں ہوئے، ابن تیمیہ خاموش نہیں بیٹھے، کہا اب تک تم سوال کرتے تھے ہم جواب دیتے تھے، اب ہم سوال کریں گے تم جواب دو گے۔ اس کے بعد میں یہودیت کے بارے میں ابن تیمیہ نے سوال کرنا شروع کیا، پسینے میں سرابور، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہودیت کی حقیقت بیان کی انہوں نے اور کہا ابھی جس دھرم پر تم ہو، مذہب پر ہو، یہ اصلی مذہب نہیں ہے، ملاوٹ ہے اس کے اندر، اصلی مذہب باقی ہی نہیں رہ گیا۔ جب ساری حقیقتیں ابن تیمیہ نے واضح کی تو اس کے بعد میں اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ہم دیکھیں میدان عمل میں، اب جب یہ باقاعدہ طور پر اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں اترتے ہیں، اب کام ہے خالص اسلام کی تعلیمات کو، پیغامات کو لوگوں کے سامنے رکھنا۔ تو آپ نے کتابیں بھی لکھی، تقریریں بھی خوب کی، فتاوے بھی دیے، بچوں کو پڑھایا بھی، اور دور دور سے لوگ ان سے استفادہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی جن لوگوں نے ابن تیمیہ سے پڑھا، اور جو شاگرد تیار ہوئے نا وہ بھی بڑے پائے کے شاگرد تیار ہوئے، بڑے اپنے وقت کے، وہ لوگ بھی امام بن گئے۔ جیسے ان کے شاگردوں میں دیکھیں ابن قیم الجوزیہ ہیں، ابن عبد الہادی ہیں، ابن کثیر ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم احسن البیان کے بعد کسی تفسیر کو جانتے ہیں تو یہ ابن کثیر کو جانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لکھنے والے۔ ابن قیم کو دیکھ لیجئے کتنے بڑے عالم تھے، امام ذہبی کو دیکھ لیجئے، بہت بڑے تاریخ کے ماہر ہیں امام ذہبی، کئی جلدوں میں ویلوم میں انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی، تقریباً 50 ویلوم میں آتا ہے، تاریخ کی کتاب لکھی، ابن تیمیہ کے یہ شاگرد ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کے علم کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتابیں بھی لکھتے تھے۔ اچھا، کتابیں کیسے لکھتے تھے؟ ابن تیمیہ نے بعض کتابیں تو ایسی لکھی ہیں کہ سیرت لکھنے والے عنوان قائم کرتے ہیں ما کتب فی جلسۃ واحدۃ، جن کتابوں کو ابن تیمیہ نے ایک ہی بیٹھک میں لکھ دیا، ایک ہی بیٹھک میں، یعنی ایک بار بیٹھ گئے تو کتاب مکمل کر کے تب اٹھے۔ آج آپ اندازہ لگائیں، لوگ دیکھیں آج کتاب لکھتے ہیں کئی سال لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتے ہیں؟ سال لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ میں کتاب لکھ کے پروف ریڈنگ کرنی ہے، تو پھر پریس میں بھیجنا ہے، کمپوزنگ، ڈیزائن، کیا کیا سب ہوتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہی الگ تھا۔ جیسے العقیدہ الواسطیہ ہے، عقیدے کی بہت مشہور شرح ہے، ظہر سے عصر تک میں انہوں نے لکھ دیا تھا۔ ایک شخص آیا اور کہا عقیدے کے حوالے سے ایسا ایسا معاملہ ہے،
شیخ کتاب لکھ دیجئے۔ شیخ الاسلام نے کہا بھائی عقیدے میں تو لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھ رکھی ہیں، جاؤ ان میں سے کوئی ایک کتاب لے لو، خود بھی پڑھ لو، گھر والوں کو بھی پڑھا دو۔ لیکن اس کا کہنا تھا نہیں شیخ آپ لکھ دیجئے کوئی کتاب، کچھ لکھ دیجئے آپ میرے لیے۔ اس کے بعد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، عصر سے مغرب تک میں، عصر سے مغرب تک میں عقیدہ واسطہ لکھ کر کے دے دیا، کہا لے جاؤ۔ اچھا یہ بھی نہیں اسے کمپوزنگ کرانا ہے، پریس میں بھیجنا ہے، کیا کیا کچھ بھی نہیں، جاؤ لے کر کے جاؤ، خود بھی پڑھو گھر والوں کو بھی پڑھاؤ۔ ایسے ہی الحمویہ کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، ظہر سے عصر تک میں انہوں نے لکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے السیاسہ شرعیہ کے نام سے، انہوں نے پوری یہ کتاب ایک رات میں لکھ دی۔ تو کئی ایک مثالیں ایسی ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ سوچیں کہ ایک بیٹھک میں جو کتاب لکھ دے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ کہ ساتھ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ کسی فتنے کے سلسلے میں ابن تیمیہ کبھی خاموش نہیں رہے کہ حالات کا تقاضا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں۔ اپنے زمانے میں اٹھنے والا خوارج کا فتنہ ہو، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، اشاعرہ، یہ سب کے سب گمراہ کن فرقے تھے، فتنے تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے فتنے تھے، اور لوگ ان فتنوں کا شکار ہو رہے تھے، گمراہ ہو رہے تھے، لوگوں کے ہاتھ سے اصلی اسلام جا رہا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے فتنے تھے، چاہے وہ شیعیت کا ہو، ماتریدیہ کا فتنہ ہو، نصرانیت کا ہو، عقلانیت کا ہو، صوفیت کا ہو، جو بھی فتنے ہو سکتے تھے اس زمانے میں، کئی فتنے تھے، ایک دو فتنے نہیں تھے اس زمانے میں۔ جس زمانے میں ابن تیمیہ جی رہے تھے کئی فتنے تھے، سب عروج پر تھے، یعنی سب کے ماننے والے اچھی خاصی تعداد میں موجود رہا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کا جواب دیا، سب کا منہ بند کیا، اور صرف جواب ایسا نہیں تقریر کر دیا بس ہو گیا، فلاں علاقے میں فلاں فتنہ ایسا ہے، کتاب لکھنے کی اگر کسی نے کہا پوری کتاب لکھ دی اس فتنے پر، رد پر پوری کتاب لکھ دی۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے میدان سیاست میں بھی اتر کر کے، میدان میں بھی اتر کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ جب تاتاریوں نے پورے عالم اسلام کو خوف زدہ کر رکھا تھا، تاتاریوں نے پورے عالم اسلام کو خوف زدہ کر رکھا تھا، اور قتل و خون ریزی کا پورا بازار گرم تھا، قتل کر رہے تھے یہ تاتاری لوگوں کو، ایسے وقت میں ابن تیمیہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، میدان میں اتر کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک انسان ہے صرف، لیکن اللہ نے اس کو کیا صلاحیت بخشی ہے، اور کس قدر بے باک بنایا ہے کہ تاتاری پوری قوم ہے، ان کے حکمراں بھی ہیں، اور ابن تیمیہ اکیلا یہ شخص جا رہا مقابلہ کرنے کے لیے، لڑ رہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ ان کے جو حاکم تھے، جو ان کے حکمراں، ان کے پاس جا کر کے ان سے باقاعدہ طور پر گفتگو کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو 7 بار جیل میں جانا پڑا۔ کتنی بار؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوری زندگی میں 7 بار جیل میں جانا پڑا، صرف حق گوئی کی وجہ سے، صرف حق بات کہنے کی وجہ سے، صرف اسلام کی خالص تعلیمات کو، صرف توحید خالص کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے سبب 7 بار جیل میں جانا پڑا۔ اور یاد رکھیے جیل میں جاتے تھے تو خاموش نہیں بیٹھتے تھے، جیل میں جاتے تھے تو وہاں پر بھی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا، وہاں پر بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی اگر کسی نے کچھ پوچھ لیا مسئلہ مسائل تو وہاں پر بھی پوری محفل لگی ہوئی ہے، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، قید خانے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں جب، تو دیکھتے ہیں قیدی جو ہیں ان کی حالت نہایت بدترین ہے، دینی اعتبار سے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کسی کے یہاں دین کے نام کی کوئی چیز نہیں، مسلمان تو ہیں، نام تو مسلمان والا ہے، لیکن دین سے محبت،
دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ کچھ بھی نہیں ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر اصلاح کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب عجیب معاملہ تھا، لوگ دنگ رہتے تھے کہ باہر رہے یہ آدمی تو مسئلہ، جیل میں ڈالو تو مسئلہ، باہر رہے تو لوگ اس کی باتوں کو مان رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، جیل میں ڈالو تو بھی مسئلہ۔ وہاں پر بھی توحید کو عام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی اصلاح کی، اور ایسا وقت آ گیا قید خانے کی حالت ہی بدل ڈالی، سب کو نماز کا پابند بنا دیا، تسبیح، استغفار، ساری چیزوں کا عادی بنا دیا ابن تیمیہ نے جیل کے اندر۔ یعنی اصلاح کا اتنا عظیم الشان کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ بس کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر اخلاق کے سلسلے میں دیکھیں گے نا تو یہ نہایت اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے، تواضع، انکساری، سخاوت قلبی، لوگوں سے محبت، یعنی جو بھی اچھی عادتیں ہو سکتی ہیں ساری اچھی عادتیں ابن تیمیہ کے اندر موجود تھی۔ اس قدر عبادت گزار تھے، ذکر و اذکار کا پابند تھے، صبح کی نماز پڑھتے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد مصلی ہی پر بیٹھے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اتنی عبادت بھی کر رہا ہے، میدان میں جا کر کے لڑ بھی رہا ہے، جیل میں بھی جا رہا ہے، اور اس کے بعد اتنا سارا کام کیا۔ ان کا معمول تھا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے، آدھے دن تک، تقریباً آدھے دن تک بیٹھے اسی جگہ پر ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو کہتے تھے یہ میری روح کی غذا ہے، روح کی غذا۔ اگر روح طاقتور ہے، تندرست ہے تو اس کے سہارے بہت سارے کام کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہی کمزور پڑ جائے تو پھر میں کوئی کام علمی اعتبار سے یا دعوتی اعتبار سے نہیں کر سکتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، 500 سے زائد، حالانکہ ان کی کئی ساری کتابیں ضائع بھی ہو گئی ہیں، ضائع ہو گئی کئی ساری کتابیں، کیونکہ اس زمانے میں پریس اور کتاب چھاپنے اور حفاظت کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کئی ساری کتابیں ان کی ضائع ہو گئی، اور لوگوں نے ان کی کتابوں کو شمار کرنے کی کوشش کی کہ ابن تیمیہ کی کتنی کتابیں ہیں۔ بہرحال کسی نے 400 کہا، کسی نے 500 کہا، کسی نے اور زیادہ کم و بیش کہا۔ اگر اوسط نکالتے ہیں جو کتابیں ابھی فی الحال موجود ہیں ابن تیمیہ کی، تو روزانہ 40 صفحہ لکھنے کی بات آتی ہے۔ جو کتابیں موجود ہیں اس کے حساب سے اگر اوسط نکالیں روزانہ کی تو 40 صفحہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ لکھتے تھے۔ صرف جو انہوں نے فتاوے دیے ہیں 36 علوم میں فتاوے ہی صرف ہیں، اور وہ فتاوے ہیں جو ہم تک پہنچے۔ کتنے فتاوے ان کے ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، یا لوگوں نے ضائع کروا دیا، کیونکہ دشمنان اسلام کی ایک ٹیم ایسی بھی تھی کہ انہیں اگر ابن تیمیہ کی کوئی کتاب ملتی تھی جلا دیتے تھے۔ بلکہ ابن تیمیہ سے نفرت کا عالم یہ تھا بعض لوگوں کا کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا فلاں شخص کے پاس ابن تیمیہ کی کوئی تحریر ہے، کوئی کتاب ہے، تو اس کے پاس جاتے تھے، سزا دیتے تھے، یا تو کہتے تھے کتاب دے، یا پھر اس کے ساتھ جو بھی بدسلوکی کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ یعنی ابن تیمیہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی ان کی کتابیں یا تحریریں اگر کسی کے پاس ہوتی اور دشمنان اسلام میں سے کسی کو معلوم ہوتا، جو ان سے حسد کرنے والے تھے، بغض کرنے والے تھے، تو اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ کی تحریروں کو لوگ بہت چھپا کر کے رکھتے تھے، ان کی کتابوں کو ایک زمانے میں بہت چھپا کر کے رکھتے تھے تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو جائے۔ کئی ساری کتابیں میں نے ذکر کی، تقریباً 450-500 لوگوں نے شمار کیا ہے، ان میں کچھ کتابوں کے نام ذکر کر سکتے ہیں، جیسے العقیدہ الواسطیہ ہے، الحمویہ ہے، منہاج السنہ النبویہ ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ہے، اسی طریقے سے الرد علی الاخنائی ہے، الاستقامہ ہے، الاستغاثہ فی الرد علی البکری ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ہے،
مقدمہ فی اصول التفسیر کہا جاتا ہے۔ اصول تفسیر میں باقاعدہ طور پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ شیخ الاسلام کی مقدمہ فی اصول التفسیر ہے۔ ہندوستان کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا تعارف، ان کے علوم کا تعارف کئی سارے لوگوں نے کرایا۔ ابن تیمیہ کے بعض شاگرد بھی ہندوستان کے اندر آئے اور ابن تیمیہ کی کتابیں لے کر کے آئے۔ اسی طریقے سے بعد کے ادوار میں دیکھیں گے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کی کتابوں کے حوالے سے بہت شاندار کام کیا۔ بات یہ تھی جس کو ابن تیمیہ کی کتابیں مل جاتی تھیں اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی، پڑھتا صحیح دماغ کے ساتھ تو اپنے عقیدے کی وہ اصلاح کر ہی لیتا تھا، جس تک بھی ابن تیمیہ کی کتابیں پہنچی ہیں۔ اور یہ بھی ہے جن لوگوں نے ابن تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان کا اپنے زمانے میں اپنا ایک علمی وقار اور مقام بھی رہا ہے۔ اتنا سارا علم ابن تیمیہ کی کتابوں میں جمع ہے۔ تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کام یہ کیا، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین کہہ لیں عبدالرزاق ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف اسی کام پر لگا دیا کہ آپ کو صرف یہی کرنا ہے کہ ابن تیمیہ کی جو کتابیں ہیں ان کو اردو میں منتقل کر دو۔ صرف ابن تیمیہ کی کتابیں، ان کا کام ہی یہی تھا ابوالکلام آزاد کی طرف سے کہ ان کی کتابوں کا ترجمہ کرو تاکہ اردو سمجھنے والے، بولنے والے ابن تیمیہ کی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو سکے۔ وفات پر آتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال قید خانے میں ہوا۔ جیل میں شیخ الاسلام یا اسلام کے اس عظیم مجاہد کا انتقال ہوا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ آخری مرتبہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا اس وقت ان سے قلم دوات بھی لوگوں نے چھین لیا تھا کہ یہاں بھی یہ لکھتا پڑھتا ہے، تو اس وقت بھی ان سے جو لکھنے کے آلات سے وہ چھین لیے گئے تھے۔ اس کے بعد میں ابن تیمیہ کا زیادہ تر وقت قرآن کریم پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اب کچھ نہیں باقی بتا، قرآن یاد ہے، اب صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، جیل کے اندر صرف قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی ایک آیت ہے ان المتقین فی جنات و نہر، یہ پوری آیت پڑھ رہے تھے، اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اسی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت ہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن 728 ہجری میں انتقال ہوا، 661 میں ولادت ہوئی، 728 میں اس عظیم عالم دین کا، مجدد کا اور محدث کا انتقال ہوا۔ جنازہ جیل سے نکلا، کئی جگہوں پر نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی، لیکن بھیڑ بے انتہا تھی، آپ سوچیں گے لوگ مطلب ہزاروں نہیں کئی لاکھ کی تعداد میں بتاتے ہیں، 2.5 لاکھ یا اس سے زائد کی تعداد صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں شریک تھی۔ آپ سوچیں اس وقت ٹیلی فون بھی نہیں، ہوائی جہاز بھی نہیں، اور خبر کو ادھر سے ادھر عام کرنے کے لیے، باتوں کو پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ بھی اس وقت جو آج موجود ہے اتنی آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ سوچیں انتقال ہوا، انتقال کی خبر پوری دنیا میں بطور خاص عالم اسلام میں پھیل گئی۔ یہ کہہ لیں کہ آج اسلام کے اس عظیم مجاہد کا، ترجمان القرآن و سنہ کا، اسلام کے بے باک سپاہی کا انتقال ہو گیا۔ کئی لاکھ ان کے نماز جنازہ میں لوگ شریک تھے، اس کے بعد میں پھر انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ مختصر تھی تاریخ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اور پوری زندگی ان کی کس طریقے سے گزری، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں، اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کرتے کرتے اپنی پوری زندگی گزار دی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
الہ العالمین شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خدمات کو قبول فرما اور ان جیسی خدمات ہم لوگوں کو بھی انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔